لو لگاؤ تو صحیح اللہ کی طرف، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح، اللہ کی رحمت جھولی پھیلا کے دیکھ رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے اس کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح۔ یہاں تو کوئی بندہ بناوٹ کے طور پر جاتا ہے، جھوٹے موٹے جاتا ہے، میرا رب اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ کہا ایک اللہ کے ولی نے واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص چور تھا، بتائیں چوری کرنے والا بندہ آپ کی نظر میں میری نظر میں کتنا بڑا وہ مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، وہ ہماری نظر میں کتنا بڑا گناہگار ہوگا، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جائے تو اللہ پھر کرم فرماتا ہے۔ کس طریقے کا؟ ایک بندہ چور ہے اور اس نے ایک گاؤں سے چوری کی، ایک محلے سے چوری کی، چوری کر کے اس سامان کی گٹھڑی، وہ قیمتی سامان کی گٹھڑی وہ باندھ کے جو بھاگنے لگا نا، تو گھر والوں کو پتا چل گیا کہ چور سامان لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے شور مچایا، لوگ بھاگے، اکٹھے ہوئے، پتا چلا کہ کیا ہوا، چور سامان لے کے بھاگ رہا ہے، سارے اس کے پیچھے چلے۔ اب وہ بندہ بھاگتا ہوا ان لوگوں سے اپنی جان بچاتا ہوا بھاگا، جب گیا نا تو اور کوئی چیز نہیں ملی، رستے میں ایک مسجد آئی اور مسجد کی دیواریں اس زمانے میں باہر والی چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا سر چھپانے کو جگہ کوئی نہیں، تو اس مسجد کی دیوار جو چھوٹی تھی اس کو پھلانگا اور پھلانگ کر وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ اب لوگوں کو پتا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، وہ مسجد کے اندر بھی داخل ہو گئے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اس نے کہا اور تو کوئی چارہ نہیں، اب کہاں چھپوں؟ اس نے وہ سامان والی گٹھڑی مسجد کے ایک کونے میں پھینکی۔ بجلی کا تو بندوبست نہیں تھا اس زمانے میں، اندھیرا تھا، روشنی تو تھی نہیں، تو اس نے وہ سامان والی گٹھڑی مسجد کے ایک کونے میں پھینکی۔ نہ کوئی اس کا وضو ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے، اور جھوٹے موٹے یہ جناب ہاتھ باندھ کے یوں کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آئے، کسی نے کہا یہ کھڑا ہے تمہارا چور، دوسرے نے کہا یہ کھڑا ہے چور، اور پیچھے کوئی دانا آدمی آیا، اس نے کہا خدا کا خوف کر، تہجد کا وقت ہے، کوئی اللہ کا بندہ مسجد کے اندر تہجد کے نفل پڑھ رہا ہے اور تو اسی پر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ جو بندے دو تین یہ بولے تو سارے لوگوں نے یقین کیا کہ خدا کا بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کو چور بنا کے پکڑ لیں، سامان نظر نہیں آیا۔ تو لوگ اس فریب میں آ کر کے یہ بندہ چور نہیں ہو سکتا، یہ تو نمازی ہے، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹے نا، اس شخص کو کھڑے ہوئے احساس ہوا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، نہ میں نے وضو کیا، نہ تیری نماز پڑھنے کے لیے آیا، واہ مالکا تیری بارگاہ میں جھوٹے موٹے کھڑے ہو تو پھر اتنا کرم فرماتا ہے، اور تیری بارگاہ میں اگر میں نیت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا پھر تو کتنی مہربانی کرتی۔ اب یہ بندہ جو جھوٹے موٹے کھڑا تھا اب سچ مچ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا پڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا واہ مالک تو ہی مہربان ہے، بھٹکا ہوا تو میں ہی ہوں، گناہگار تو میں ہی ہوں، تیری رحمت اتنا میری انتظار کر رہی تھی، میں تو سوچ بھی نہ سکا، اور جھوٹے موٹے کھڑا ہوا تو نے اتنا کرم فرما دیا۔ اگر جھوٹے موٹے کھڑے ہو تو یہ فرماتا ہے، اتنی مہربانی فرماتا ہے، اگر سچ میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو کتنا کمال ہو جائے اور تو کتنی مہربانی فرماتا ہے۔